السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ناظرین ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس میں ایک ایسا رویہ جو عام طور پر ہم گھر میں بھی اور باہر بھی دوستوں میں بھی عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم فوراً ایسے کلمات زبان پر لے آتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے، جن میں تباہی، بربادی، ناکامی یا اسی طریقے سے حسرت یا اسی طرح اور کوئی ایسا نقصان دہ کلمہ یا لفظ ہوتا ہے جو ہم بول دیتے ہیں۔ اور عموماً انگلش کا لفظ مشہور ہے، تو انگلش کے الفاظ بعض ایسے ہیں جن کے معنی اچھے نہیں ہوتے، وہ لفظ بول دیتے ہیں، جبکہ اسلام نے ان تمام چیزوں میں بہت اچھی تعلیم اور تربیت دی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات ناپسندیدہ پیش آئے، نقصان پیش آئے، تو بجائے ادھر ادھر کے الفاظ، کوئی نازیبا کلمات یا ناشائستہ کلمات یا الفاظ یا ایسے بددعائیہ جملے بولنے کے بجائے آدمی اس موقع پر اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرے۔ جیسے کوئی تکلیف دہ صورتحال پیش آئی تو انسان کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تعلیم ہے۔ لائٹ چلی گئی یا اسی طریقے سے کوئی ایسا خدا نخواستہ ناپسندیدہ کوئی معاملہ پیش آیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ورنہ کیا ہوتا ہے آدمی فرماتا شیٹ یار، یا اس طرح اور کوئی ایسا جملہ۔ اور بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا تو ایک دم آدمی کہتا ہائے لٹ گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہائے ہم تو مر گئے، ہائے میری ماں یہ کیا ہو گیا، اب تو بچ نہیں سکتے۔ الٹے سیدھے کلمات ایک دم منہ سے نکالتے رہتے ہیں اور وہ نکالتے نکالتے عادت بن جاتی ہے، معمول بن جاتا ہے۔ تو یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اچھی عادت ہی اپنانی چاہیے کہ منہ سے کلمات ہمیشہ اچھے ہی نکلیں، اپنے لیے بھی اچھے نکلیں، دوسروں کے لیے بھی اچھے نکلیں۔ کبھی بھی کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالنا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ مذاق میں دوسرے کو ڈرا رہے ہیں، مذاق میں ڈرا رہے ہیں، وہ آپ کا تو مذاق ہے اور آپ نے اس کو کوئی ایسی بات کہہ دی، صدمے والی، کوئی نقصان والی، کوئی حادثے والی کوئی ایسی بات کہی، تو یاد رکھنے کی بات ہے کبھی کبھی انسان اس کا خود شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی چیز بھی، ایسی کوئی بات بھی کبھی دوسرے کے لیے بھی نہ کہیں۔ انسان دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو برا لگ گیا اور اپنے اوپر پڑ جاتی ہے اور انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا پھر کوئی حل اور تدارک انسان کے اپنے اختیار میں نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھتے ہوئے زبان سے اچھے ہی کلمات نکالنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا دھیان اور استحضار ہمیشہ ہی رہنا چاہیے۔ ویسے تو حدیث مبارکہ کی روح سے جو حدیث جبریل میں حضرت جبریل امین نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال فرمایا اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجئے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اور بندگی اس معیار پر کرو کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ ان کا دربار ہر وقت کھلا ہے، بندوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی قبولیت کی گھڑی ہے، کوئی قبولیت کا لمحہ ہے اور اس میں انسان نے ایسی کوئی بات کہہ دی اپنے لیے، اپنے مال کے لیے یا اپنے آل اولاد کے لیے یا کوئی اور ایسے سلسلہ اپنے کاروباری سلسلوں کے لیے، تو اس میں وہ کلمات نکلے، وہ قبولیت گھڑی ہے، انسان جو ہے نقصان اٹھا لیتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور ویسے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر ہی مانگنی چاہیے، خیر، اللہ تعالیٰ سے خیر کا ہی طالب رہنا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں دعا بھی آتی ہے نا، سورہ یوسف میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے غالباً ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ رخصت کرتے وقت فرمائی کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ دعا آدمی پڑھ لے۔ اب دعاؤں کی برکت یہ ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ سنت ہے، اسلام میں، اسلامی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت ہر موقع کی دعا سکھلا دی، یعنی باقاعدہ ابواب قائم ہیں دعاؤں پر، ہر موقع کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے جو ہے موقع بموقع تمام چیزوں کے لیے باضابطہ دعاؤں کے اوپر پوری کتب جو ہے ہمارے یہاں اسلام میں موجود ہیں۔ اور جس کو ویسے دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صرف بسم اللہ سب سے بڑی دعا ہے۔ اور ہماری تو وحی کا جو آغاز ہو رہا ہے قرآن کریم کا، پہلی وحی آ رہی ہے، اس میں بھی کیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو اقرأ بسم ربک،
یہ چیز ہمیشہ پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر ہی کا طالب رہنا چاہیے. اور مومن کے لیے تو خصوصیت کے ساتھ میں نے بزرگوں سے بھی سنا، اور خاص طور پہ اپنے والد ماجد، والد گرامی، ناصح الامت، مصلح الملت، حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی نور اللہ مرقدہ، مختلف بیانوں میں جب موضوع آتا تو یہی فرماتے تھے کہ مومن کے لیے شر میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر دونوں ہی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن مومن کے لیے شر میں بھی اللہ تعالیٰ خیر پیدا فرما دیتے ہیں. تو مومن کو تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع رکھنا چاہیے. ایک واقعہ بڑا زبردست بیان فرمایا والد گرامی نے بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی کتب میں موجود ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ ایک مرتبہ وہ یہی بات مضمون سمجھا رہے تھے اپنے صاحبزادے کو. صاحبزادے نے کہا مجھے تو جب تک مشاہدہ نہیں ہو جائے گا تو اس طرح سے بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی. تو دونوں ابا بیٹے جو تھے یعنی لقمان حکیم اور اس طریقے سے ان کے صاحبزادے، دونوں کے دونوں انہوں نے رخت سفر تیار کیا، رخت سفر باندھا، اور اپنے دراز گوش یعنی جو ہم عام طور پہ اس کو گدھا بولتے ہیں وہ ساتھ میں لیا سواری کا، اور نکل کھڑے ہوئے ایک ایسی بستی کی طرف جہاں پر اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے یہ بات پوچھنی تھی اور اس کا مشاہدہ اپنے بچے کو کرانا تھا. دونوں چلے سفر پر اور چلتے رہے. سفر کافی دور کا تھا، طویل تھا. چلتے چلتے کئی جو ہے دن رات کے سلسلے تھے. تو ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک جگہ جب پہنچے تو جنگل تھا، صحرا تھا، اور شدید دھوپ کا عالم، دور دور تک کوئی ہریالی، کوئی پھلواری، پانی وانی کا نام و نشان تک نہیں تھا. اب چلتے چلتے توشہ ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا، کھانا ختم، پانی ختم، اور ساتھ میں دراز گوش جو تھا وہ بھی بیچارہ چلتے چلتے تھک گیا اور تھک کے چور ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل نڈھال ہو گیا اور چلنے کے لائق نہیں رہا. تو ایک طرف نظر پڑی تو وہاں کچھ سیاہی نظر آئی. تو دور سے اندازہ لگایا کہ شاید کوئی بستی ہے اور درخت کوئی ہریالی وغیرہ نظر آ رہی ہے، تو چلو اس طرف چلتے ہیں ہمت کر کے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کو پینے کو مل جائے گا اور بستی میں کچھ نہ کچھ ایسا انتظام ہو جائے گا. تو یہی خیال کرتے ہوئے دونوں نے اس طرف رخ کیا. ابھی آگے چلے تھے کہ بیٹے جو تھے حضرت لقمان حکیم کے، ان کے پیر میں ایک ہڈی چبھ گئی. جب ہڈی پیر میں چبھ گئی تو وہ ایسی چبھی کہ نیچے سے داخل ہو کے اوپر سے نکل گئی، آر پار ہو گئی. بڑی شدید تکلیف ہو گئی. ایک طرف تو بھوک پیاس نڈال ویسے ہی تھے، اور پیر میں جب ہڈی ایسی چبھی اور وہ آر پار نکل گئی تو اس نے بڑا زبردست زخم دے دیا. تو خیر حضرت لقمان حکیم نے وہ ہڈی بڑی کوشش کے بعد نکالی اور اپنے پاس سے کپڑا وغیرہ تیار کر کے امامے سے اس سے کپڑا لیا اور لے کے پٹی وٹی تیار کر کے پٹی باندھی. اور اس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر ہی کا معاملہ فرمائیں گے. تو وہ بیٹے نے جب یہ بات سنی، اور ایک طرف تکلیف تھی، کھانے پینے کا بھی اس وقت لالے پڑے ہوئے تھے، اور دوسری طرف یہ تکلیف بھی ہو گئی، زخم بھی لگ گیا. انہوں نے کہا ابا جی آپ کیا کمال کر رہے ہیں، یہ حالت ہو رہی ہے، یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اور آپ اب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو وہ فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، مصلحت پوشیدہ ہے. اور مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ شہر میں بھی خیر کا معاملہ رکھا ہے. ابھی یہ سلسلہ تھا اور وہیں جو نا تھکار کے اور بڑی پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئے. تو کچھ وقت گزرنے کے بعد دیکھا کہ ایک جو ہے بڑے حسین و جمیل سفید کپڑوں میں ملبوس بڑے زبردست جو ہے جوان وہ ظاہر ہوئے اور آ کے سلام کیا. سلام کر کے بات چیت کی، خیر خیریت کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں جبریل امین ہوں، جبریل ہوں میں. اور اس کے بعد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس سامنے جس کو آپ بستی سمجھ کے جا رہے تھے، اس بستی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا ہے. نافرمانوں کی بستی سی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا تو عذاب کی صورت ہو گئی. آپ لوگوں نے اس بستی کی طرف رخ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہڈی ان کے پیر میں چبھنے کا حکم ہو گیا، اور پیر میں یہ ہڈی چبھی جس کے باعث آپ یہیں پر رکنے پر مجبور ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کو اس بستی تک پہنچنے سے بچا لیا اور روک لیا. وہ بستی جو تھی عذاب کا شکار ہوئی، جس کو آپ جو ہے ہریالی پھلواری سمجھ رہے تھے، وہ سیاہی عذاب کی تھی، اور دھواں جو تھا وہ عذاب کا دھواں تھا. اللہ پاک نے اس طرح بچایا. جبریل امین نے اپنا دست مبارک ان کے زخم پہ پھیرا،
وہ زخم اچھا ہو گیا۔ اور فرمایا کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت مصلحتیں ہوتی ہیں، اور مومن کے لیے شر میں بھی اللہ تعالیٰ خیر پوشیدہ کرتے ہیں۔ جب بات سامنے آئی تو اس طرح سے بیٹا جو تھا انہوں نے مشاہدہ کر لیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شر میں بھی خیر ہی پوشیدہ رکھی ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ناشکرہ یا ناقدرہ یا بے صبرہ ہو جاتا ہے، برداشت میں کمزور ہوتا ہے کہ قوت برداشت اس کی جلد جواب دے جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قوت برداشت والا ہی رویہ بہت زیادہ محبوب ہے، مقبول ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی بکریاں چرائیں، اور سارے نبی جو ہیں وہ بکریاں چراتے تھے۔ ہم نے اپنے اساتذہ اور بزرگوں سے سنا ہے کہ بکریاں چونکہ وہ اس ادا کی ہوتی ہیں کہ ایک بکری کو سنبھالے تو دوسری طرف جاتی ہے، اور وہ کافی صبر آزما کام ہے بکریوں کو لے کر چلنا، تو اس طرح ایک گویا کہ تربیتی پروگرام قدرت کی طرف سے وہ رکھا گیا کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کو اس طریقے سے تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا ہے کہ ایک قوت برداشت پیدا ہو جائے۔ قوت برداشت پر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بھی سنتے چلیں، اور بڑا ہی زبردست ہے اور بڑا کام کا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، علامہ فخر رازی نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں تفسیر کبیر میں تحریر فرمایا ہے، اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی روم میں بڑے دلچسپ انداز میں اشعار کے ساتھ اس واقعے کو نقل بھی فرمایا ہے۔ مختصراً یہ کہ موسیٰ کلیم اللہ بکریاں چرا رہے تھے، تو بکریاں چراتے چراتے ایک موقع پر ایسا ہوا ایک بکری الگ نکلی ریوڑ سے۔ یہ ضمناً واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں چونکہ کام کا ہے، اب ضمناً آ گیا۔ اب وہ بکری کنارے سے نکل کے دور چلی تو موسیٰ کلیم اللہ اس کی طرف جو لپکے وہ آگے بھاگی، تھوڑا اور لپکے تو اور تیز ہوئی، اس طرح تیز ہوتے ہوتے آگے آگے وہ بکری اور پیچھے پیچھے موسیٰ کلیم اللہ، اس طرح دوڑ لگتے لگتے وہ جنگل کی طرف بڑھتی چلی گئی، گھنے جنگل میں داخل ہو گئی اور ریوڑ پیچھے رہ گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ دوڑتے 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 اس نے کافی اچھا خاصا دوڑا دیا کہ موسیٰ کلیم اللہ کے پیروں میں آبلے بھی پڑ گئے، اور یہاں تک کہ ایک گھنے جنگل میں جا کر وہاں پہ وہ جب تھک گئی رک گئی، موسیٰ کلیم اللہ پہنچے اور جا کے اس کو پیار کرنے لگے اور اس کے پیر دبانے لگے، چہرہ صاف کرنے لگے، اس کو پیار کرنے لگے، اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ ارے اللہ کی بندی، میں تو تجھے تیرے خیر خواہی کے لیے روک رہا تھا، پکڑ رہا تھا، کوئی تجھے مار تھوڑی رہا تھا، تو ادھر نکل رہی الگ بچھڑ جاتی تو تباہ و برباد ہو جاتی، اور کوئی بھڑیا تجھے کھا جاتا اور ہلاکت میں پڑ جاتی، تو میں تو تیرے لیے اس لیے آیا۔ تو ایسے معاملات آپ اس سے بکری سے کہتے جا رہے ہیں اور پیار کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ آسمانوں پر فرشتوں میں اعلان فرمایا کہ دیکھو میرا وہ جو بندہ ہے، یہ تم گواہ رہو کہ میرے نبی ہیں اور میں ان کو اپنا کلیم بناؤں گا، کلیم اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ادا پر، اسی قوت برداشت پر ان کو کلیم بنایا۔ ہم بھی اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، اور آپس میں جو خاص طور پہ کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ہم لوگ ایک دوسرے کو فوراً بددعائی کلمات کہہ دیتے ہیں، گالی منہ سے جو ہے نکال دیتے ہیں، گالی بک دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے خاص طور پہ جو والدین ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، عموماً یہ حضرات تو اساتذہ اور مشائخ تو تقریباً چونکہ بہت تربیت یافتہ ہوتے ہیں تو ان کی تو عموماً یہ چیزیں یہ عادتیں نہیں ہوتی، اور لیکن والدین عموماً ان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض حضرات غصے میں اور جذبات میں ایسی باتیں بہت زیادہ کہہ دیتے ہیں۔ ایسے واقعات بہت زیادہ ہیں کہ بیچارے لوگ پریشان ہیں کہ ماؤں کا، والد کا ہر طرح خیال رکھ کے تھک گئے، سارا خیال کرنا، اپنی فیملی کو بھی جو ہے نا ثانوی درجے میں رکھتے ہیں، پھر بھی وہ بددعائیں دیتے رہیں گے اور اس طرح کی الفاظ کہتے رہیں گے، قدم قدم پہ کوئی نہ کوئی ایسی پیٹکاری والی بات کہتے رہیں گے اور لعنت دیتے رہیں گے، تو اس سے بہت زیادہ غلط معاملہ ہوتا ہے۔ ایسا رویہ بالکل بھی ہونا نہیں چاہیے۔ ہم ہمیشہ اچھے ہی الفاظ کہیں اور خیر کے معاملات اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، خیر ہی کے لیے جو ہے ہم اپنے زبان کو استعمال کریں، بالکل بھی ایسی بات نہ کریں جس سے کوئی تباہی بربادی وہ ہمارے یا ہماری آل اولاد یا ہمارے جان مال پر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، خیر ہی خیر عطا فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بولنا، پڑھنا، سننا قبول فرما لے، ہماری زبانوں کو خیر سے ہی منسلک فرما دے، شر اور بری باتوں سے، بد کلامی سے اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج اسی پہ اتفاق کرتے ہوئے وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔